یہ تو وہی بات ہو گئی نا، جس نے ہان کا ساتھ دیا وہ چڑھ گیا اور جس نے نہیں دیا وہ تو بڑھ گیا. دیکھیں جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تبدیلی کا سفر. جیسا کہ اس وقت ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے بائیکاٹ اعلان. تو آخر اس کی کیا وجہ بنی، جانتے ہیں زریاب شاہ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ ابھی ٹویٹر پر بڑا ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے عمر ڈار کے اغوا کے بعد، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی عمر ڈار کی جو بیٹی وہ منظر عام پہ آئی، ان کا ویڈیو پیغام بھی آیا جس میں انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ ایلانٹو جو ایک کیفے ہے اس نے پراپر مطلب سہولت کاری کی. عمر ڈار کی جو گرفتاری پر اس نے پوری مطلب پنجاب پولیس کی انہوں نے سہولت کاری کی. بلکہ یہاں تک کہ ان کے بیان کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ مطلب جو اس کیفے میں کیمریز لگے ہوئے تھے، سی سی ٹی ویز کیمرے لگے ہوئے تھے، اس کے علاوہ جو آس پاس سی سی ٹی ویز کیمرے لگے تھے، تقریباً 9-10 بجے سے لے کر 12 بجے تک، جب تک یہ واقعہ پیش آیا، عمر ڈار کی گرفتاری کا واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے اس ٹائم کی جو فوٹیج ہے وہ بھی ڈیلیٹ کرائی ہے. وہ فوٹیج تمام اور فوٹیج اور ٹائم کی فوٹیج ہے جس ٹائم پہ عمر ڈار کو گرفتار کیا گیا، اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ جو گرفتار کیا گیا اس کی تمام فوٹیج ڈیلیٹ کی گئی. وہ وہاں سے ڈیلیٹ کر کے یہ بتانا کیا چاہتے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اتنا ظلم کبھی پی ٹی آئی کے ورکر کو پکڑ لیا، کبھی اس کی گھر والوں کو پکڑ لیا، یہ کیا ہے؟ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں عمر ڈار عثمان ڈار کی والدہ کو، جنہوں نے بہادری اور دلیری کے ساتھ پیغام جاری کیا اور تمام لوگوں کو جنہوں نے گرفتار کروایا عمر ڈار کو، اور اس ادارے کو جو الیکشن کرا رہا ہے اس کو بھی، اور اس خواجہ آصف کو بھی پیغام جاری کیا کہ آپ جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں. ان کی والدہ نے بہادری اور دلیری کے ساتھ کہا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گی، اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے، عمران خان کی پارٹی کی ٹکٹ سے، عمران خان کی پارٹی سے میں الیکشن لڑوں گی. وہ انہوں نے پیغام جاری کیا کہ آپ روک سکتے ہو، روک لو، جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر دو، ہمیں مار لو، جو کرنا تھا. پہلے بھی ان پہ بہت تشدد کیا گیا. ان کی بوڑھی والدہ، دیکھیں جی سب کی والدہ محترم ہوتی ہیں، عزیز ہوتی ہیں، قابل احترام ہوتی ہیں. ان کی والدہ کے گربان تک ہاتھ ڈالا گیا، ان کے کپڑے تک پھاڑے گئے. کیا کیا ظلم کیا گیا عمر ڈار عثمان ڈار اور ان کے گھر والوں پر، ان کی فیملیز پر کیا کیا ظلم کیے. لیکن یہ آج 8 روز ہو چکے ہیں. دیکھیں اس عمر ڈار صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں گیا، اور جس سے پوچھو کہتے ہیں ہم نے تو اٹھایا نہیں ہے. یار آپ لوگوں نے نہیں اٹھایا تو کس نے اٹھایا؟ عوام آپ سے سوال پوچھ رہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے نہیں اٹھایا تو پھر کس نے اٹھایا؟ کہاں گیا عمر ڈار؟ یار عمر ڈار کوئی عام بندہ تھا کہ جو، یا کوئی مرغی تھی یا کوئی جانور تھا، کیا تھا کہ جسے پکڑ کے کر دیا تو پتہ ہی نہیں چلا؟ ایک زندہ انسان تھا اور وہ 8 روز سے غائب ہے اور کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. جس سے پوچھو عدالتیں کہتی ہیں نوٹس لیتی ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں، عدالتوں کی بھی نہیں سن رہا. تو کدھر جائیں عوام، کدھر جائے؟ پاکستان تحریک انصاف پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے رہنماؤں پر، ان کے ورکر سپورٹروں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ تاریخ میں ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا. لیکن ظلم جتنا بھی بڑھے ایک دن اس نے مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو بڑی یقین مانے بڑا، آج دیکھیں وہ عورت عمر ڈار عثمان ڈار کی، آج تک ہم نے ان کی فیملیز میں سے لیڈیز کو نہیں دیکھا تھا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بیچاری وہ مجبور ہو کے میڈیا پہ آ گئے، منظرعام پہ آ گئے، وہ پیغام ریکارڈ کر رہی ہیں. جو عزت دار تھی، پردے دار تھی، اپنے گھر کے کام کاج میں لگی تھی، جو ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ان کو بھی سیاست میں گھسیٹ دیا گیا. آج ان کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ آپ خود سوچیں. آپ کی فیملیز میں اگر کسی کوئی ایسا کرے، آپ کو لے کے جائے، آپ کے بچوں پہ کیا گزرے گی؟ آپ کی بیوی بچوں پہ، آپ کی والدہ پہ کیا گزرے گی؟ لیکن میں تو ریکویسٹ ہی کروں گا خدارا، اس ظلم سے ہمیں جو ہے نا، اب تمام پی ٹی آئی کے رہنماؤں سپورٹروں کو بس نجات دلاؤ اور اللہ کا خوف کرو، کیونکہ آپ جب الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، الیکشنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. چھوڑ دو سب کو، الیکشن لڑنے دو. اگر آپ لوگ مقبول ہو، آپ لوگوں کی پارٹیاں مقبول ہیں اور عوام اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر الیکشن ہونے دو، لڑنے دو. ان کو کیا کریں گے؟
اگر یہ مقبول ہی نہیں ہے, ان کی پارٹی مقبول نہیں ہے, ان کا لیڈر مقبول نہیں ہے, یہ خود مقبول نہیں ہے, تو یہ کیا کریں گے؟ نہیں جیت سکتے. آپ کے بقول آپ کی زبان کے کہ وہ نہیں جیت سکتے الیکشن, تو پھر لڑنے دو. خواجہ آصف صاحب کو بھی میں پیغام دیتا ہوں, چلیں سیاست کو ماریں گولی, سیاست کو سائڈ پہ رکھیں, لیکن اس طرح کی آپ کو باقاعدہ مذمت کرنی چاہیے تھی, اور عثمان ڈار اور عمر ڈار کے گھر والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن آپ نے اپنی سیٹ بچانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا. اور یہ بتا دوں, یہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, یعنی عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ کا, جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, جسے تقریر کرنی نہیں آتی, جسے سیاست نہیں کرنی آتی, اسی کے ہاتھوں آپ کی شکست سے آپ کو دوچار کیا جائے گا. آپ کو صحیح شکست, ایسی شکست دی جائے گی, ایسی لیڈ ماریں گی نا کہ آپ بھی یاد رکھیں گے, آپ کیا آگے پوری نسل یاد رکھے گی. اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر پر جب یہ ٹرینڈ چلا بائیکاٹ اعلان تو اس کے بعد عوام نے گوگل پر جا کر اس کی ریٹنگ بھی کافی ڈاؤن کر دی, اور ٹویٹس بھی کی ہیں کہ آپ بھی جائیں اور گوگل پہ جا کے اس کی 0 ریٹنگ دیں, مطلب وہ جو 1 اسٹار ریٹنگ ہوتی ہے. تو اس بارے میں بھی اس کے بعد جو ہے نا, کچھ لوگوں نے جب ٹویٹ کی کہ آپ جا کے 1 اسٹار دیں, اس پر بھی کیفے الانتو والوں نے, ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے شیربانو, اس کو دھمکی دی کہ آپ یہ پوسٹ ڈیلیٹ کریں, نہیں تو آپ کے خلاف نوٹس لیا جائے گا. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, یہ تو تاریخ گواہ ہے, جس نے بھی عمران خان اور اس کی پارٹی کے خلاف کچھ بھی کیا تو وہ اس سے ذلت ہی ملی, وہ ذلیل ہی ہوا. اور دیکھیں اعلان تو جس نے پورا مطلب رول ادا کیا, یہ تو وہی بات ہو گئی نا, جس نے خان کا ساتھ دیا وہ چڑھ گیا, اور جس نے نہیں دیا وہ تو بڑھ گیا. دیکھیں جی, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ پاک نے اسے عزت دی ہے, اللہ پاک کی اس کے ساتھ ایسی مدد ہے, جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اللہ پاک اسے عروج پہ لے جاتا ہے, اسے عزتوں سے نوازتا ہے. اور جو شخص اور جو چیز بھی بغاوت کرتی ہے عمران خان سے, یہ عمران خان کی پارٹی سے, عمران خان کے رہنماؤں سے, وہ اسے ذلت اس کی مقدر میں کی جاتی ہے. اور دیکھیں اعلان تو نے پورا رول ادا کیا, پوری سہولت کاری کی, بلکہ پنجاب پولیس کو پورا مطلب دیکھیں فوٹیج کیسے غائب ہوگی. چلیں اور باتیں, چلو ٹھیک ہے آپ نے کی ہے نہیں کیا, فوٹیج کیسے غائب ہوگی؟ اتنا بڑا کیفے ہے, CCTV کیمریز ہیں. آپ کے بعد جو عمر ڈار صاحب کی بیٹی ہیں وہ جائے وقوع پر بھی گئی ہیں, اور انہوں نے دکھایا کہ جس ٹیبل پر عمر ڈار صاحب بیٹھے تھے بالکل اس کے اوپر سامنے کیمرہ لگا ہوا, بالکل اس کے باوجود ان کو فوٹیج نہیں دیکھا جی. بالکل اس نے پراپر بتایا, بلکہ وہاں کا اس نے جا کے وہ بلکہ ویڈیو میں باقاعدہ بتایا جہاں پہ وہ بیٹھے تھے اس کے اوپر کیمرہ لگا. وہ کیمرہ کیسے بند ہوا, کس نے بند کیا, کس کے کہنے پہ بند کیا؟ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ کس کے کہنے پہ کیوں بند کیا گیا. انہوں نے پورا وہ کیا, اور تمام جو پاکستانیز ہیں بڑے غصے میں اور اس کیفے کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہی دیکھ لیں, اور ہر جگہ اس کی ریٹنگ 0 پہ چلی گئی ہے, اور ہر بندہ, اور پہلے سے آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے, کیفے اعلان تو بھی بڑھ گیا جی, یہ کیفے اعلان تو بھی بڑھ گیا. اور ان کے ساتھ جو تمام جنہوں نے ان کو گرفتار کیے وہ بھی انشاءاللہ جلدی بڑھ جائیں گے سارے کے سارے. جی بہت شکریہ ناظرین, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, بہت شکریہ.